18 ذوالحجہ سن 35 ہجری سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج سے تقریباً 1407 سال پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت بنتی ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ فضائل اور مناقب کے حساب سے تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، میں آج ان کی شہادت کے اسباب آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں یہ ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ دوہرے داماد کا معنی کہ گھر رسول سے عثمان غنی 2 بار دلہا بنے ہیں۔ ایک بیٹی حضور پاک کی، ان کی بیوی فوت ہوئی تو اللہ کے رسول نے دوسرا رشتہ دیا۔ اس سے پتہ چلا پہلی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان کا جو تعلق تھا اس تعلق سے رسول اللہ خوش تھے، تبھی دوسرا رشتہ دیا ہے، ورنہ جس گھر میں آج کے دور کے اندر ایک رشتہ ہو جائے تو لوگ دوسرا رشتہ تو چھوڑیں، اس رشتے میں بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو رشتہ دیتے اور لیتے وقت ہر بار حکم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میں نے شادی کے لیے رشتہ لیا ہے یا بچی کی شادی کے لیے رشتہ دیا ہے، جاء بہ جبرائیل الا باذن، اللہ رب العزت کی حکم سے جبرائیل آئے ہیں اور مجھے بتایا ہے تو میں نے رشتے پہ ہاں یا نہ کی۔ تو عثمان غنی کے لیے 2 بار عرش معلیٰ سے جبرائیل آئے ہیں۔ دوسری بات کہ پوری امتیں اٹھا لیں، 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں اٹھا لیں اور قیامت کی وادی میں جمع کر کے ان سے پوچھا جائے کہ وہ بندہ، وہ خوش نصیب کون ہے جس کے اوپر ایک نبی نے رشتہ دیتے وقت 2 بار اعتماد کیا ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام سے رسول اللہ تک حضور پاک اکیلے حضرت عثمان کے سسر ہیں۔ اس مسئلے پر حضرت عثمان غنی کا شریک اور کوئی نہیں ہے کہ جس کے عقد میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں شریک ہوں، ایک نبی کی ایک بیٹی نکاح میں آ جائے، یہ تو کئی بار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نبی ہے، ان کے سسر بھی نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تو ثابت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نبی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ صحابی ہیں، حضور پاک علیہ السلام ان کو سسر ہے، ایک نبی کی ایک بیٹی۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور علیہ السلام سسر ہیں، ایک نبی کی ایک بیٹی کے خاوند ہیں۔ حضرت عثمان غنی ایک نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے خاوند ہیں۔ تو صرف امت محمدیہ نہیں، 1,24,000 امتوں میں پہلی امت محمدیہ ہے، اور اکیلی شان حضرت عثمان غنی کی۔ میں نے شہادت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضرت عثمان خلفائے راشدین میں وہ اہم خلیفہ ہیں جن کے ساتھ 2-4 واقعات ایسے جڑے ہیں جو کسی کے ساتھ نہیں جڑے۔ نمبر 1، حضرت عروہ بنت قریظ رضی اللہ عنہا ان کی والدہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت عثمان غنی جو بادشاہ وقت بنے، خلیفہ بنے، اور ان کی والدہ مکرمہ زندہ سلامت تھی۔ نہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے وقت ان کی والدہ موجود ہے، نہ سیدنا عمر فاروق کے وقت، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کے وقت رضی اللہ عنہ۔ خلافت راشدہ میں پہلے خلیفہ حضرت عثمان ہیں جو ترتیب کے اعتبار سے تیسرے ہیں، لیکن اس فضیلت میں پہلے ہیں کہ ان کی والدہ مکرمہ نے بیٹے کو خلیفہ بنتے دیکھا ہے۔ دوسری بات، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال حکمرانی کی ہے۔ خلافت راشدہ میں کسی خلیفہ کا دور 12 سال کی حکمرانی کا نہیں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دنوں میں جو شورشیں برپا ہوئی ہیں نا، جو سازشیں چلی ہیں، وہ 2 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 سیاسی، نمبر 2 مذہبی۔ سیاسی سطح پر بھی حضرت عثمان غنی پہ وار ہے، اور مذہبی سطح پر بھی حضرت عثمان غنی کی مخالفت ہے۔ سیاسی طور پہ تو وہ حکومتیں ہیں جن کو پایا تخت کو حضرت عثمان غنی نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہے۔ کسریٰ کی سلطنت کو تو حضرت عمر فاروق نے توڑا تھا، لیکن قیصر کی سلطنت کو حضرت عثمان غنی نے مد مقابل رکھا ہے۔ تو قیصر روم نے سیاسی سطح پہ حضرت عثمان کی مخالفتیں رکھی تھیں، بلکہ در پردہ قتل کی سازشوں میں بھی اسی کا پیسہ کار فرما رہا ہے۔ میں آخر میں باحوالہ آپ کی خدمت میں بات رکھوں گا۔ ایک یہودی تھا
اس کو یہودیوں نے استعمال کیا مسلمانوں کے لبادہ میں حضرت عثمان کے خلاف۔ اس یہودی کا نام ہے عبداللہ بن سبا، لیکن یہودیت والا نام ہے اس کا جبلہ۔ جبلہ کہتے ہیں کالے رنگ کے آدمی کو۔ یہودی یہ مسلمان بنا ہے، نام عبداللہ رکھا ہے، ابن سبا اس کی جو ہے نا ولدیت ہے، اور یہ شروع میں بڑا صوفی باصفا اور اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اس طرح کی باتیں اس نے شروع کی۔ لوگوں میں کسی جگہ بیان کے لیے جاتا تو کہتا یار زکوٰۃ دیا کرو، روزے رکھا کرو، ایک دن قبر آنی ہے، آخرت آنی ہے، وہ اللہ اللہ کیا کرو، اللہ سے یہی ترتیب اس کی تھی۔ تو حکمران وقت بھی ان سے خوش ہے، یار اللہ اللہ کر رہا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہا ہے، اور عوام بھی اس سے خوش ہے کہ یار عبداللہ بن سبا بڑا اچھا آدمی ہے، لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، دین سنا رہا ہے۔ جب اس نے اپنی شخصیت بنا لی نا، اس کے بعد لوگوں میں ایک تقریر کا عنوان اور شروع کر دیا۔ وہ عنوان یہ تھا کہ یار امانت کی دیانت کیا کرو، امانت میں خیانت نہیں۔ تو سارے کہتے ہیں بھئی امانت میں خیانت تو نہیں کرنی چاہیے، امانات کی دیانت ہونی چاہیے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، قرآن کریم بھی کہتے ہیں امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ اب یہ نہیں پتہ مستقبل میں لوگوں کو کہ اس کی امانت سے مراد کیا ہے اور خیانت سے مراد کیا ہے۔ لوگوں نے تو سمجھا کوئی چیز آپ سے امانت رکھا ہے تو اس کی حفاظت کرو، عوام یہ سمجھتی ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا کہ حضرت آپ کس امانت کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے یار بہت بڑی امانتیں ضائع ہوئی ہیں، بس امانتوں پر تھوڑا توجہ دو۔ جب یہ عنوان اس کا شدت پکڑا نا تو لوگ بھی متوجہ ہوئے، اور اس وقت مصر سے نکالا گیا تھا جب یہ، تو اس وقت کے گورنر نے بھی ان کو بلا کے پوچھا کہ کس امانتوں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں حضور پاک کے دور سے امانتیں ضائع ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، کون سی امانت ہے؟ تو اس نے کہا جی دیکھیں رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے رشتہ داری تو بہت بڑی ہے، لیکن آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہ رشتہ داری کا پاس رکھنا چاہیے۔ کہا ہم بھی ذو محرم یہ صلہ رحمی کا پاس رکھتے ہیں، ہمیں بھی سکھایا گیا ہے، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ پہلی دو دفعہ ایک دفعہ تو جب یہ پکڑا گیا ادھر ادھر کر کے بات جسے کہتے ہیں نا مچلکے پر رہائی ہو گئی۔ آخر یہ ایک بار چکر میں اور گرداب میں پھنس گیا، تو اس کو بتانا پڑا کہ میری مراد امانت سے خیانت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نائب ہونا، نیابت ہونا امانت ہے، اور اس کے مستحق حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد یہ خلافت ان کو ملنی تھی، زیادتی ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے اسے کہا کیا جاہلانہ رسم اٹھا رہا ہے، خود حضرت علی المرتضیٰ اس کے دعوے دار نہیں ہے کہ حضور پاک کے بعد مجھے حکومت دو، وہ تو حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، حضرت عمر فاروق کو اپنا امام بان چکے ہیں، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے، اور تو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن رہا ہے۔ یہ جملہ نہ اہل بیت کہتے ہیں، نہ حضرت علی کہتے ہیں، نہ ان کی اولادیں کہتی ہیں، تجھے زیادہ مسئلہ آ گیا۔ انہوں نے کہا بس میری ایک ذاتی رائے تھی، میرا ایک مشورہ تھا، میں دین کی یوں کر کے یہ پدلی گلی پکڑ لیتا۔ معاملہ اس حد تک بڑھا کہ مصر کے گورنر نے اسے جلا وطن کر دیا کہ جا تو ادھر باتیں نہ کیا کر۔ یہ کوفہ آیا تو کوفہ میں پھر باتیں شروع، یار حق بیان کرنے لوگ نہیں دیتے، دیکھو حق نہیں بتانا چاہیے جی، حق تو بولنا چاہیے، تو حق بتاتے بتاتے پھر یہی بات۔ یہ جب باتیں آتی لوگوں میں اس نے ڈالی نا، وہ زمانہ کوئی موبائل کال کا تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نمبر ملائیں اور ان سے پوچھیں آپ کا یہی موقف ہے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے پوچھ لیں کہ آپ کے والد مکرم کا یہی موقف ہے۔ اہل بیت سے ڈائریکٹ رابطہ، وہ تو سالوں بعد ملاقات ہوتی ایک ملک کی دوسرے ملک والوں سے۔ تو یہ ادھر کہتا کہ میں اصل میں حضرت علی المرتضیٰ کا نمائندہ ہوں، میں ان سے پوچھ گچھ کر کے آیا ہوں، میرے معاملات ان سے پتہ ہے، وہ دل سے خفا ہیں۔ اب ایک بندہ مصر سے اٹھ کے مدینہ پوچھنے آئے تو وہ ایک ہی آئے گا، تو یہ کیا معاملہ؟ یہ اندر سے اس نے کھاتا چلایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت میں اس بے ایمان کا ہاتھ ہے۔ یکم محرم پہ موقع ملا تو میں اس پہ بات کروں گا، لیکن آج میں عنوان حضرت عثمان پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے وقت تو اس نے باقاعدہ محاذ گرم کر لیا تھا، اور حضرت عثمان کو نعوذ باللہ احادیث پاک کا مخالف بتاتا تھا کہ عثمان غنی حدیثوں پہ عمل نہیں کرتا، اس کی حکومت گرا دو۔ پوچھا جاتا حدیثیں کون سی ہیں، تو 8-10 حدیثیں اس نے بنائی ہوتی۔ بعض احادیث تھیں اس کی سمجھ سے بالا تر تھیں، اور بعض حدیثیں نہیں تھیں، صرف الزامات تھے۔ ایک حدیث ہے لا حما الا للرسول وللہ، چراگاہ حضور نے فرمایا، یہ جو اونٹوں کی چراگاہیں بنائی جاتی ہیں، گھوڑوں کے استبل،
کہ اللہ اللہ کے رسول کے حکم سے بنے گی، آپ نہ بنانا۔ ایک وقت اللہ کے رسول نے انتظامی طور پہ یہ حکم دیا تھا، تو اس نے یہی اٹھایا کہ حضرت عثمان نے تو جنت البقیع کے ساتھ چراگاہ بنا لیے، اور حضرت عثمان تو اس حدیث پاک کا منکر ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ تو بظاہر تو حدیث اس کے حق میں جاتی ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ آگے حضرت عثمان کی اس سے بات ہوئی ہے اور حضرت عثمان نے اسے جواب دیا، اس کی ذاتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ ایک حدیث اور کہتے ہیں عثمان غنی دین کو بدل دے رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حج پہ 2 رکعت پڑھی تھی مسافرانہ نماز، اور یہ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام پہ تو 7 لغات پہ قرآن اترا ہے، عثمان نے 1 لغت پہ قرآن لکھا، کیوں؟ باقی لغات کا، یعنی اس طرح کی باتیں اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ لوگوں میں ایک شور و غلغلہ برپا ہو گیا۔ ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اس نے اس شخص کو جلا وطنی ختم کر کے مدینہ بلا لیا جس کو حضور پاک نے جلا وطن کیا تھا، اور اس کے بیٹے کو بڑا انعام دیا اور اپنا منشی مقرر کر لیا۔ کیوں کیا؟ وہ تو چھوٹی عمر کا ہے، عثمان غنی یوں کر رہے۔ تو مجمع عام میں باتیں تو نہ ہوتی، اندرون کھاتا ہوتی، تو طے یہ ہوا، اس نے اپنے قریبیوں سے طے کیا کہ کسی ایسے موقع پہ بندے لے جا کر مدینہ منورہ میں حملہ کر دیں گے جب مسلمان غافل ہوں، کوئی بھی نہ ہو۔ تو لوگوں نے کہا مدینہ منورہ قصر سلطنت ہے، کیسے وہ لوگ غافل ہوں گے؟ کہا حج کے موقع پہ بڑا اچھا موقع ہوگا، سارے مدینہ والے حج کو آ جائیں گے اور ہم بندے اکٹھے کر کے ایک جگہ رکھیں گے۔ اس نے وہی کیا، مدینہ منورہ میں اس نے اپنی سازشوں کے ذریعے یہ باتیں پہنچائی، اور 100 کلومیٹر کے دور دور دیہاتوں میں اپنی عوام کو اکٹھا کیا، جس میں چند سادے لوگ بھی تھے اور کچھ اس کے غدار بھی تھے، اور آ کر ان کو مختلف جگہوں میں ٹھہرایا، کبھی مصر سے، بحرین سے، یمن سے، کوفہ سے، بصرہ سے، یہ مختلف جگہوں سے بندے اکٹھے ہیں، اور یہ اپنے چند کارندوں کو لے کر مدینہ منورہ آئے۔ بعض اوقات بندہ جھوٹ بولے نا، وہ کچھ ٹائم کے بعد اس کا دل بھی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے سچ ہو۔ ایک بندہ دن میں 100 بار سوچے کہ میری گلی کے چوک پہ 200 بھینسیں ٹھہری ہوئی ہیں، تو 100 بار یہ لفظ کہے، تو جب گلی پہ نکلے گا نا تو 100 نہیں، اسے 2 بھینسوں کا شک پھر بھی ہوگا کہ یار کتنے کھڑوتے نہ ہو میں منجیا آگوں، تو جھوٹ بندے کے دل میں آ جائے۔ تو یہ جب مدینہ منورہ آیا تو اس کا جھوٹ اس کے دل میں تھا، حضرت علی المرتضیٰ سے آ کر ملا کہ ہو سکتا ہے علی المرتضیٰ میری بات کی تائید کریں کہ خلافت امانت ہے، اور امانت ضائع ہو گئی، مجھے نہیں ملی، ابو بکر کو مل گئی رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات میں اس کو ناکامی ہوئی۔ حضرت علی کو تو اس نے حضرت عثمان کا وفادار پایا اور خلفائے ثلاثہ کا ساتھی پایا۔ پھر یہ حضرت زبیر سے ملا، حضرت طلحہ سے ملا، اس طرح مختلف صحابہ سے اعتراضات کیا کہ یار خلیفہ وقت اس طرح حدیثوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو صاحب نے کہا صاحب معاملہ امیر المؤمنین زندہ ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، تجھے زیادہ مسئلہ وہیں چلا جا۔ باتیں وغیرہ شروع ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان کے پاس آئے کہ لوگ اس طرح آ کر باتیں کر رہے ہیں، تو کیوں نہ آپ کھلی کچہری رکھ لیں مسجد نبوی میں، انہیں کہو کرو اعتراض، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ ان حضرات کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ 100 کلومیٹر کے ایریا میں مجمع جمع ہے اور یہ وہاں بندے اکٹھے کر کے آئے، یہ نمائندے بنے ہوئے ہیں، یہ بتاتے بھی نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی نے کھلی کچہری کا بندوبست کیا، ان کو بلایا، آؤ بھائی آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب کھلی کچہری ہوئی تو اس نے حضرت عثمان سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ نے حدیث کی مخالفت کر دی، حضور نے فرمایا چراگاہ میرے حکم سے بنے گی، آپ نے اب بغیر حکم پیغمبر کے چراگاہ کیوں بنائی اونٹوں کی؟ حضرت عثمان نے اپنی آرمی کے اونٹوں کی چراگاہ بنائی تھی، تو اس پہ سے اعتراض تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ نے یہ حدیث صرف سنی ہے، میں بیٹھا ہوں، علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، حضرت طلحہ زبیر باقی صحابہ بیٹھے ہیں، ہم نے حضور پاک سے پڑھی ہے اور ہمیں تم سے بہتر اس کا مطلب پتہ ہے۔ کچھ ظالم تھے، لوگوں کی زمینیں چرا کر چراگاہیں بنا لیتے تھے، اللہ کے رسول نے ان ظالموں کو منع کیا کہ آئندہ کسی زمین کو ہتھیانا نہیں ہے، تم نے اس پہ منع کیا تھا، ہمیشہ کے لیے حکم نہیں تھا۔ یہ حدیث پاک ان سب سے پوچھ لے، تو نے کیا سمجھا ہر وقت کا حکم ہے؟ تو چپ ہو۔ تو سب صحابہ نے تائید کی کہ ہم نے تو فوج کے لیے سلسلہ کیا ہے، یہ تو اپنے دفاع کے لیے تو جائز ہے۔ دوسرا اعتراض، حضور پاک تو حج پر 2 رکعت پڑھتے تھے اور آپ نے حج پر 4 رکعتیں پڑھی ہیں، کیوں؟ حضرت عثمان نے فرمایا اعتراض پورا کا جی ہاں، کہ حضور پاک نے 2 رکعتیں پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول مسافر تھے، میں اس سال حج پہ گیا تو وہاں میری شادی ہو گئی
ایک شادی میری مکہ مکرمہ میں ہے تو میری وہاں رہائش بن گئی، میں تو مسافر نہ رہا، میں مقیم بن گیا، تو میں اب بھی 2 رکعتیں پڑھتا تو مجھے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اچھا یہ بات بھی گئی۔ ایک اعتراض اور کیا کہ وہ ایک شخص ہے جو رشتے میں آپ کا دور کا چاچو لگتا ہے، حکم، اللہ کے رسول نے مکہ مکرمہ سے اسے جلا وطن کیا تھا اور آپ نے اسے مدینہ طیبہ طلب کیا ہے، کیوں؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے جلا وطن کیا تھا تو مدت 5 سال تھی، میں نے پوچھ لیا تھا، اور مکہ مکرمہ آنے میں پابندی ہے اس بندے کی، تو اب تو 15 سال بیت گئے، میں نے مکہ نہیں بلایا، جب جلا وطنی کی مدت ہی ختم ہو گئی تو میں نے اسے مدینہ بلایا، اس میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا آپ نے اس کے بیٹے کو اپنا منشی رکھا ہے، کیوں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میرے پاس سرکاری رجسٹر ہے، سرکاری دیوان لکھنا ہوتا ہے، تو خوش خط بندے کے لیے میں نے انٹرویوز لیے ہیں، جن میں سب سے اچھا خط تھا وہ اس کے بیٹے کا تھا، میں نے رکھ لیا، اسے اپنی تنخواہ دے رہے ہیں، اس کا بہت اچھا خط، تیرا اچھا خط ہے تو آتے، اب تو آئیں باہیں شائیں۔ اچھا آپ نے فلاں بندے کو 25,000 درہم وہ دیے تھے ہدیہ، کیوں دیے؟ حضرت عثمان نے فرمایا بیت المال کے خازن کو بلا لو، اس سے پوچھو، اس سے تو سرکاری پیسہ میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، میں نے تو ذاتی پیسے سے اس کو ہدیہ دیا تھا، اس نے فلاں کارنامہ اچھا کیا تو میں نے انعام دیا اس کو، حکومتی مال دیتا تو تیرا پوچھنے کا حق بنتا تھا، میں نے تو اپنی جیب سے دیا۔ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ کہا جا ہے کیا کہہ رہا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تجارت کی ہے، حضور نے مجھے تجارت پہ دعائیں دی ہیں، مجھے دنیا غنی کہتی ہے، میں نے 300 لدے ہوئے اونٹ حضور پاک کے قدموں میں ڈھیر کر دیے تھے، رسول اللہ پر بئر روما خرید کے میں نے اللہ کے رسول کے قدموں میں یہودیوں کے مال کو لا کر وقف کر دیا تھا، اور حضور پاک میرے مال کو اٹھا کر یوں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے فرماتے تھے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اللہ پاک تجھے پوچھ نہیں کریں گے عثمان، تجھ سے اللہ اتنا راضی ہے، تو مجھے کہہ رہے کہاں سے آیا؟ میں اپنی سالانہ زکوٰۃ دیتا ہوں، تجھے کیا اختیار ہے مجھ سے اس بارے میں پوچھنے کا؟ یہ سوال بھی گیا۔ اچھا آپ نے قرآن کریم کو بدلا اور قرآن کو ایک لغت پہ کیوں رکھا؟ قرآن کریم تو 60 لغات پہ آیا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اب سلطنت افریقہ تک ہماری پہنچ گئی، یہ مسلمانوں کی، عجم تک ہم پہنچ گئے عرب سے نکل کے، 7 قراتوں میں قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ بندہ جو اس معاملے کو جانتا ہو، اجمی تو نہیں جانتے، تو ان لوگوں کو ہم نے ایک لغت پہ اکٹھا کیا، اور وہ لغت اور قرات وہ جو حضور پاک علیہ السلام کی زبان تھی۔ تمہیں حضور کی زبان پہ قرآن پڑھنا قبول نہیں ہے؟ یہ صحابہ اور اہل بیت کے اجماع سے ہم نے فیصلہ کیا، تجھے اس مسئلے میں کیا مداخلت کے اختیار؟ یہ سوال بھی گیا۔ ایک سوال اور تھا کہ وہ عبداللہ بن ابی سر جو ایک علاقے کے ذمہ دار ہیں، اس شخص کی آپ نے ایک شہزادی سے شادی کرا دی، مشورہ نہیں کیا ارکان شورا سے، اور پورے بادشاہ کا پیسہ اسے دے دیا تھا، کیوں؟ حضرت عثمان نے فرمایا جب مصر کے محاذ پر جنگ ہوئی تو وہاں کے کافر نے اعلان کیا کہ جو مسلمانوں کے سردار عبداللہ بن ابی سر کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت کا پیسہ دوں گا۔ تو عبداللہ بن ابی سر میرے کمانڈر نے میرے مشورے سے اعلان کیا تھا کہ جس مسلمان نے اس بے ایمان کو قتل کیا اسی کی بیٹی سے اس مسلمان کا نکاح ہوگا اور وہ سلطنت کو اس مسلمان کو وارث بنایا جائے گا۔ تو اتفاق ابن ابی سر نے خود اسے مارا، کمانڈر بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، تو میں نے اسی وعدے کے مطابق ان کی بیٹی سے اس کا رشتہ کرا دیا اور اس کا مال اسے دیا۔ جب اعتراضات ہوئے تو میں نے ابن ابی سر کو بلا کے کہا کہ عبداللہ مال کے لیے ہم جنگ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی امیر المومنین بات تو ایسی ہے کہ جتنا اس بادشاہ کا مال ہے بیت المال میں جمع کرا دے۔ اتنا عرصہ پہلے وہ بیت المال میں جمع کرا گیا، خازن کو بلا، بیت المال کے چوکیدار کو اسے معلومات ہے، اس نے رجسٹر میں درج کیا، اب تجھے اعتراض کیا؟ اس طرح کے جھوٹے موٹے اعتراضات کر کے حضرت عثمان غنی پر یہ وار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی سازش ناکام ہوئی۔ ایک اعتراض آخری کیا کہ ایک بات جاتے جاتے پوچھ لوں کا پوچھ، کہا آپ نے کم عمر نوجوانوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، کیوں؟ بڑے لوگوں کو عہدے کیوں نہیں دیے؟ کہا یار امیر المؤمنین کی ثوابدید ہوتی ہے کہ کون سے محاذ پہ کس بندے کو کس صلاحیت کے طور پہ اتارا جائے، کہ نہیں کم عمر کو کیوں دیا؟ کہ اچھا میں تیرا یہ دماغ بھی درست کرتا ہوں، یہ بتاؤ حضور پاک علیہ السلام نے آخری جہاد کا لشکر ترتیب دیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کہ جیش اسامہ۔ کہ اس میں شامل کون کون تھے؟ کہ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ
اس جیش میں موجود تھے، اس لشکر میں تھے، کہ اس لشکری کے سربراہ کا نام کا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کہ اس وقت اسامہ کی عمر کتنی تھی؟ کہا جی 17 سال۔ کہا میں پوچھ سکتا ہوں کہ 17 سال کے نوجوان صحابی کی قیادت میں ابو بکر صدیق کو حضور پاک نے دے دیا، حضرت عمر و عثمان و علی ہم سب کو دے دیا، 17 سالہ نوجوان ہماری قیادت کرے گا، یہ حضور پاک نے کیوں کیا؟ کہ حضور پاک بڑے تھے، انہیں معلوم تھا اس مسئلے پر کیا ترتیب رکھنی ہے، کہ اس وقت جانشینی میں اللہ رب العزت نے یہ منصب مجھے دیا ہے، اجماع صحابہ اجماع اہل بیت سے سربراہ مملکت میں ہوں، اب میں نے طے کرنا ہے یا تو نے طے کرنا ہے میں نے کس کو کس جگہ رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے جی ناراض نہ ہونا، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر اٹھا۔ صحابہ کرام اور اہل مدینہ سمجھے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، اس بے ایمان نے ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ ظالم کچھ طے کر کے آیا تھا۔ صحابہ کرام میں امن کی ایک آشا پھیل گئی، اور جو لوگ حج پہ جانا چاہ رہے تھے وہ حج پہ نکل گئے، اور سب کو حضرت عثمان نے کہا جائیں جائیں، بالکل سازشیں ختم ہو گئے جو لوگوں میں شور سن رہے تھے۔ کہا اچھا ایک کام تو کر دیں، کیا مصر کا گورنر بدل دیں، وہاں کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، نمائندہ لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ٹھیک ہے، گورنر بدل دیا، خط دے دیا، کہا جی یہ فلاں گورنر کو دے دینا، آپ کی تبدیلی ہو گئی۔ اس بے ایمان نے جھوٹی مہر حضرت عثمان کی بنوائی تھی یا چرائی تھی؟ ایک خط اس نے اور لکھا کہ جس گورنر کو حضرت عثمان نے بھیجا ہے نا، اس گورنر کے نام خط لکھا کہ اس بندے کو میں نے دباؤ میں بھیجا ہے، جب یہ آپ کے پاس ہے اسے قتل کر دینا۔ جھوٹا خط، حضرت عثمان کی مہر۔ اور حضرت عثمان غنی کے غلام سے ان کا گھوڑا بھی لے کر اسی پہ بھیجا، تاکہ یہ بات طے کی جائے کہ سواری بھی اسی نے خود دی ہے۔ اور جس کو گورنر بنایا تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کے چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، محمد بن ابی بکر، اور جس کے پاس بھیجا تھا وہ پہلے والے گورنر تھے۔ یہ تو واپس چلے گئے، صحابہ حج پہ چلے گئے، مدینہ میں کل 17-18 مسلمان باقی ہیں، باقی سارے حج پہ ہیں۔ اس نے قافلے والوں کو قریب کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بتایا مدینہ میں گئے، عثمان ہماری بات نہیں سنتا، ہم سے تو بات نہیں کرتا، وہ ساری حدیثوں کی مخالفت پہ ڈٹا ہوا ہے۔ اب لوگ بڑے حیران ہیں، کچھ لوگ تو مخلصین تھے، اچھا جائیں گے پتہ کریں گے۔ جب یہ مدینہ منورہ آئے ہیں، اسی اسنا میں خط کو اس نے نکال دیا کہ دیکھو یہ خط ہے، اس نے گورنر کو بھیجا اور اس کے لیے غداری کی کہ اسے مار دینا۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے معاملہ پیش ہوا، انہوں نے کہا اللہ واحد شاہد ہے، میں نے تو نہیں لکھا، یا میری مہر چرائی گئی ہے یا میرے غلام، اس کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی رات ہی رات اس نے مجھے گھوڑا خرید لیا تھا مجھ سے۔ کہا دیکھا خریدا اس نے ہے، اب چور پانڈا لاپ پکڑا کھڑوتا ہے۔ جب حضرت عثمان نے صفائی دی اور بات واضح ہوئی نا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا حضرت عثمان کو کہ باغی یہ ہیں، یہ بدماشی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ نے ان کو سمجھایا ہے، آپ نے سب کچھ 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا، میرا کہنا اور مشورہ مانے، ان کو پکڑ کے ان کے سر قلم کر دیں کہ باغی ہیں، اور قرآن کریم کہتے ہیں فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، باغی کی سزا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، نرمی کرنا سیکھو، ذاتی معاملہ، جھوٹ بول رہے ہیں جانے دیں۔ حضرت امام ابو بکر خلال السنہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پکڑ کے عرض کیا اور غصے کے لہجے میں کہا امیر المؤمنین میری بات مانیں، ان ظالموں کا فتنہ یہاں ختم کر دیں۔ یعنی حضرت علی کے لیے حضرت امام بکر خلال کے لفظ ہے قال ما قال فی الغضب، کہا غصے میں جو منہ پہ آیا کہہ دیا حضرت عثمان کو، کہا یہ کر لیں آپ، یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں یار میری ذات کا مسئلہ ہے، کوئی اسلامی مسئلہ نہیں ہے، لہذا چھوڑ دو۔ کچھ ٹائم گزرا، عثمان نے حضرت علی کو قائل کر لیا، تو حضرت ابو بکر خلال کتاب السنہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یوں دونوں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے قصر خلافت سے باہر آئے مسجد نبوی میں، اور ایسے ہنس رہے تھے اور ایسے راضی تھے ایک دوسرے سے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ حضرت عثمان نے اپنی بات پہ قائل کر لیا کہ چھوڑ دو، بس چھوڑ دو۔ اے کاش کہ حضرت علی المرتضیٰ کی اس بات کو مان لیا جاتا۔ یہ جا کر اس نے اپنے مجمع میں پھر بات بتائی کہ بادشاہ کو بھیجا، گورنر بنایا، یوں قتل عام، اب نیا مسئلہ آ گیا، 9 اعتراضات پہلے تھے، 10واں یہ ہو گیا۔ اب تو سارے یک بارگی سے مدینہ میں آ گئے۔ سب سے پہلے آ کے اس نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا پانی بند کیا، گھر کا محاصرہ ہوا ہے، مسجد نبوی کی نمازیں معطل کی ہیں۔ یا یزید کا منحوس دور ہے جس میں مسجد نبوی کی نمازیں معطل ہوئی ہیں، اور یا اس بے ایمان عبداللہ بن سبا کی وجہ سے مسجد نبوی کی نمازیں معطل ہوئی۔ مسجد نبوی میں آ کر ان لوگوں نے کیا سے کیا ہڑبونگ نہیں مچایا۔
حضرت علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، یہ صحابی موجود تھے۔ حضرات حسنین ہیں، یہ امیر المؤمنین کے پاس جائیں ہمیں جہاد کا حکم دیں، وہ فرمائیں جی نہیں، میں لڑنے کا حکم نہیں دیتا، یہاں تو خون پھیل جائے گا، اور حضور پاک کے شہر میں میری وجہ سے خون پھیلے، میں اجازت نہیں دیتا۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے امیر المومنین مانتے ہو؟ کہا جی مانتے۔ کہا حکم دے رہا ہوں اسلامی طور پہ آپ نے کام نہیں کرنا، صبر کرنا۔ ہاتھ بند گئے نا، اب کیا ہوتا؟ حضرت عثمان غنی نے ان سب کو اکٹھا دیکھ کر گھر سے کی چھت پہ آ کر ان سے بات کی اور لوگوں کو کہا کہ میرے خون کے در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ کیا میں صحابی نہیں ہوں؟ کیا میں نے رسول اللہ کی بیعت نہیں کی؟ کیا میری وجہ سے 1400 صحابہ کو حضور نے بیعت رضوان میں جہاد کے لیے تیار نہیں کر دیا تھا ایک میرے خون کے بدلے کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا؟ کیا رسول اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں اپنے نکاح میں نہیں دی؟ میرے اوپر تمہیں یہ حدیث کے خلاف اعتراضات ہے، میں شریعت کے خلاف کام کروں گا، مجھے اہل بیت اور صحابہ کی تائید حاصل ہے، کیسے رہیں گی؟ یعنی حضرت عثمان نے بڑی اچھے انداز میں ایک تقریر بلیغ فرمائی۔ تو جب مجمع تک یہ بات پہنچی، جو مخلصین لوگ تھے وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور لگے جو دھوکہ کر کے لایا تھے ابن سبا، خواہ مخواہ کا صوفی بنا ہوا ہے، وہ چلے گئے۔ مجمع کم رہ گیا لیکن اس کے ساتھ غدار رہ گئے۔ یہاں پھر لڑائی اور پانی بند اور آنے جانے کے معاملات میں پانی بڑی مشکل حضرت عثمان کے گھر تک جاتا تو یہ مٹکے کو توڑ دیتے۔ البدایہ میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ مٹکا لا رہے تھے، ان ظالموں نے توڑا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ حکم کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں، ورنہ یوں کسی کی جرت نہیں تھی کہ میرے ہاتھ سے چیز کھینچ کے لے جائے۔ پگڑی اپنے سر پہ تھی، اتار کر حضرت عثمان غنی کے گھر میں لٹکا کے کہا کہ عثمان میں پانی دینے آیا تھا، اللہ کے دربار میں شکایت نہ لگانا، میں نے اپنا کام پورا کیا ہے، آپ ہی کے حکم کی وجہ سے میرے ہاتھ بند ہیں، ورنہ یہ لوگ ہمارے سامنے کچھ نہیں تھے۔ باتیں آتی گئی، یعنی صحابہ کرام آتے معاملہ۔ حضرت عثمان غنی کا ایک موقف تھا، ان نے صحابہ کو بلا کے کہا کہ جو میں لڑنے نہیں دیتا نا اس میں ایک وجہ ہے۔ کہا مجھے اللہ کے رسول نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ سامنے ہے میرے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہ حضور پاک نے فرمایا تھا یا عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا فإن أرادك المنافقون أن تخلع فلا تخلع لهم۔ کہ مجھے حضور پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض اور عزت کی قمیض پہنائے گا، اگر منافق کہیں اتار دے تو ان کے کہنے پہ نہ اتارنا، چاہے تجھے میرے پاس آنا پڑے۔ کہ میں روزانہ گھر میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، ایک ختم روزانہ ہو رہا ہے، پیاس ہے تو کیا ہوئی، قرآن پاک تو چل رہا ہے۔ جب یہ بلوائیوں کا ظلم اور تشدد بڑھا تو حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے جن کے لیے وہ قتل کا ڈرامہ رچایا گیا، یہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں گئے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت عثمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے بارے میں خط لکھا۔ ان کی پہلے باضابطہ ملاقات نہیں ہوئی تھی تو غصے سے بھرے اندر گئے۔ حضرت عثمان غنی سے گفتگو میں باتوں میں ایسے انگلی اٹھا کر بات کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تک انگلی آ جاتی حضرت عثمان کے۔ حضرت عثمان سنتے رہے۔ حضرت عثمان کے سامنے تو بیٹے کی ایک حیثیت تھی۔ آخر میں حضرت عثمان غنی نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا بھتیجے ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال اور میری بات سن۔ پھر حضرت عثمان نے انہیں سمجھایا، اللہ کی قسم دے کر کہا کہ میں نے تیری قتل کے بارے میں خط نہیں لکھا، جھوٹ ہے۔ اور پھر گفتگو میں کہا کہ میرے سامنے تو ہاتھ اٹھا کے بات کر رہا ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، تو میرا بھتیجا ہے، لیکن ایک بات پوچھو۔ کہا کیا؟ کہا ابو بکر کون ہے؟ کہا میرے امیر المؤمنین ہیں اور تیرے ابو ہیں۔ کہا جی ہاں۔ کہا ابو بکر اگر ادھر بیٹھے ہوتے تیرے والد، تیری جرت ہوتی کہ تم مجھ سے یوں گفتگو کرتا؟ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عثمان کہہ رہے ہیں۔ محمد بن ابی بکر رونے لگے، کہا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ کہا اچھا اٹھ جا۔ وہ اٹھ کے باہر آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے باتوں میں آیا تھا، میں مطمئن ہو گیا، جو تم میری وجہ سے لڑ رہے تھے نا، چلے جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ۔ لیکن اب معاملہ سر کے پانی گزرنے والا ہو چکا تھا۔ بہرحال ظالموں کا ظلم بڑا۔ حضرت عثمان غنی نے رات کو خواب دیکھا ہے، حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں عثمان اگر روزے سے ہو تو افطاری میرے ساتھ کرنا پسند کریں گے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ صبح اٹھے تو حضرت عثمان نے بیوی حضرت نائلہ کو کہا کہ مجھے پاجامہ پہنا دو۔ ہمیشہ تہبند پہنتے تھے، پاجامہ اس لیے پہنا کہ کہیں قتل میں لڑائی میں کوئی سطر نہ کھل جائے۔ پاجامہ پہنا اور اپنے 20 غلاموں کو بلایا جو خدمت میں تھے، کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، گھر جاؤ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آزادی قبول ہے، گھر نہیں جائیں گے، اب حفاظت پہ ٹھہریں گے۔ کہا میں تمہیں آزادی اس شرط پہ کر رہا ہوں، جاؤ گھر یہاں سے۔ بڑے غصے سے انہیں بھیج دیا۔ صحابہ کی اولادیں پہرہ داری میں، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت حسن اور حسین ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، یہ سارے ٹھہرے ہوئے ہیں پہرے میں۔
ان سب کو کہا جاؤ جاؤ میں تمہیں اپنے گھر بھیج رہا ہوں، جاؤ جیسے تمہارے والدین کو بھیجا۔ حضرت حسن آخر میں ٹھہر گئے، جب سارے چلے گئے پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے تو امام حسن کو دیکھ کے کہا آپ بھی جائیں، تو انہوں نے ہاتھ میں قرآن کا نسخہ رکھا تھا، کہا چاچو میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں ایک کونے میں بیٹھ کے۔ کچھ ٹائم تو حضرت حسن بیٹھے نا، حضرت عثمان سمجھے کہ یہ تلاوت تو کر رہا ہے، دراصل اپنے والد کے کہنے پہ پیرا داری میں ہے، لیکن میری وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہوا، یہ بندے اندر آئے تو لڑائی ہوگی اور مدینہ میں خون بہے گا، حضور کا جو مجھے حکم ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے گی۔ کہا حسن بیٹا تمہیں حکم کر رہا ہوں، تو بھی اٹھ اور ابو کے پاس جا۔ البدایہ میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ لرزتے ہاتھوں اور برستی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے نکلے اور اٹھ کے آ گئے، لیکن یہ مدہوش نہیں تھے جو لوگ گھر گئے نا، یعنی غافل نہیں تھے۔ ان لوگوں نے گھر کو خالی دیکھ کر حملہ کیا۔ یہ 5 آدمی ہیں قاتلین میں، کنانہ بن بشر ہے، سودان ابن حمران ہے، یہ عبد الرحمن عاطفی ہے، خالد بن ملجم ہے اور الموت الاسود ہے، یہ 5 ہے قاتل۔ ان میں عبد الرحمن عاطفی جب اندر آیا نا تو اس نے حضرت عثمان غنی سے بات کے دوران جو برچھا تھا حضرت عثمان غنی کے سر پہ مارا، یہ سر سے تالو سے جو خون نکلا نا، خون کا فوارہ تو قرآن کریم پر گرا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورۃ بقرہ آیت نمبر 137 پر گرا تھا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تو ظالمین کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جس نے نیزہ مارا ہے یہ سودان بن حمران ہے اور خالد بن ملجم ہے۔ کہ خالد بن ملجم وہی ظالم ہے جس کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ حیات القلوب میں ان دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ابن ملجم عبد الرحمن کے بھی، ابن ملجم خالد کی بھی، کہ دونوں داماد رسول کے قاتل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے قاتلین کے جو تانے بانے ہیں وہ ایک گھر میں جا کر پہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی بیوی زنان خانے میں تھی، یعنی فیملی ہوم میں، وہ وہیں سے نکل کے آئی، وہ بچانا چاہا تو ان کی 3 انگلیاں کٹی تھی حضرت نائلہ۔ حضرت عثمان غنی نے انہیں چیخ کر فرمایا کہ تو اندر جا، تجھے کس نے کہا تو باہر۔ ایک ظالم نے حضرت عثمان غنی پہ تلوار چلائی نا تو حضرت عثمان غنی نے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا تو موت الاسود ایک قاتل ہے جبلہ، اس کا اصل نام عبداللہ بن سبا ہے، کہتے سے موت الاسود تھے، اس نے حضرت عثمان غنی پر آخری وار کیا جس میں حضرت عثمان غنی شہید ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہونی ہے، جیسے شور و غل اٹھا ہے تو یہ لوگ واپس آئے تھے، وہ 20 غلام بھی اور یہ صحابہ کے اولادیں بھی اندر آئے، تو انہیں شہادت دیکھی تو لڑائی پڑ گئی۔ حضرت امام حسن کو اٹھا کر لے جایا گیا تھا کیونکہ وہ اتنے شدید زخمی ہوئے اس لڑائی میں۔ حضرت حسن اور حضرت عثمان کے غلاموں کے ہاتھوں یہ کنانہ بن بشر اور سودان ابن حمران وہیں قتل ہوئے اسی موقع پہ، باقی قاتل نکل گئے۔ بہرحال یہ ایک تاریخ کا، ایک 18 ذوالحج سن 35 ہجری کی شہادت کا ایک واقعہ ہے۔ صحابہ کرام جمع ہوئے ہیں، تدفین ہوئی ہے، جنازہ ہوا ہے۔ سیدنا سعید بن زید اشرم بشرہ کے صحابی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو یوں تلوار پہ رکھ کے کہتے تھے امیر المؤمنین نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، آج وہ واقعہ ہوا، اگر ان مدینہ کے پہاڑوں کے دل ہوتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوتے۔ ابو سعید خدری کے الفاظ ہیں کہ اگر ہنسنا جائز ہوتا نا کہ ہنسنا چھوڑ دو تو قیامت تک میں اپنے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہ لاتا۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کرنا بھول گیا تھا، وہ بات یہ تھی کہ آخری دنوں میں جب حضرت عثمان نے حکم جاری کیا نا کہ لڑنا نہیں ہے تو عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ صحابی تھے، انہوں نے حضرت عثمان کو بہت اصرار کیا کہ آپ میں لڑنے کی اجازت دیں، تو جب حضرت عثمان نے منع کیا تو انہوں نے کہا اچھا پھر میری آنکھیں یہ چیز نہیں دیکھ سکتی، مجھے اجازت دیں، میں یہاں سے ہجرت کر کے جاتا ہوں۔ وہ چلے گئے تھے فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے وہاں پر جب ان تک اطلاع آئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اسلام میں ایسی تلوار چلی ہے کہ شاید قیامت تک بند ہو سکے۔ یہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید کروں، جو آخری بات، یہ اولاد تو یہودیوں کی تھی جو قتل کرنے آئے ہیں، میں نے کہا سیاسی مخالفت بھی حضرت عثمان کی تھی۔ وہ سیاسی کیا ہے؟ حج کے دنوں میں حاجی وہیں موجود تھے، مدینہ خالی تھا، ابھی 18 ذوالحج ہے، حج کا بقرہ عید کا 8واں دن ہے، اور وہاں سے واپسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تو ان کو اطلاع بھی نہیں ہے۔ لیکن افریقہ کے ان جزیروں کو جو حضرت عثمان نے تازہ تازہ فتح کرائے تھے، وہاں پر مسلمانوں پہ حملے کی ترتیب شروع کرنے کے لیے قیصر روم نے اپنے سمندروں میں بیڑے اتار دیے تھے۔ صحابہ کرام تک جب بعد میں مہینوں بعد اس کی اطلاع آئی کہ وہ تو راستے میں سمندری طوفان تھا کہ وہ واپس لوٹ گئے، یہ سوچتے تھے کہ عثمان غنی شہید ہو رہے ہیں ایک دن میں اور اگلے 2-3 دنوں میں وہاں سے حملہ شروع ہو رہا ہے، یہ کافر کو کس نے بتایا کہ امیر المومنین شہید ہوئے؟ صحابہ کرام اس سرچ میں تھے۔
کہ حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے گورنری کے دور میں ایک افریقی جاسوس پکڑا تھا مصر میں. مصر کا پرانا جو دارالخلافہ ہے نا، وہ قاہرہ نہیں ہے، اسکندریہ ہے. وہاں پر اس کو پکڑ کے پوچھا کہ یار تم لوگوں کو کیسے پتہ چلا تھا؟ تو جاسوس پہلے تو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کے ساتھ 2-4 ہاتھ کیے تو اس نے کہا کہ واہ گورنر صاحب، ہمارے پیسے پہ تو یہ سب کچھ ہوا، ہمارا مال بولتا تھا. کہ تمہارا پیسہ کیا؟ کہا ابن سبا کو بنا کر تو ہم ہی نے بھیجا تھا. یہ قیصر روم نے تقریباً 1.5 کروڑ دینار حضرت عثمان کی شہادت کے لیے خرچ کیا تھا. 25 دینار ہوں نا 8 تولہ سونا بنتا ہے. 25 دینار ہوں 8 تولہ سونا، تو 1.5 کروڑ دینار کا اندازہ لگائیں. میں نے آج ضربیں تقسیمیں دی ہیں، کوئی 3 کھرب روپے پاکستانی بنتے ہیں. یہ آج سے 1400 سال پہلے ایک بادشاہ نے، کافر بادشاہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے استعمال کیا کہ 12 سال تک حکمرانی میں اس نے کفار کو ناکو چنے چبوا دیے تھے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو 10 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم تھا، تو اس 10 لاکھ کو عثمان غنی نے 44 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا تھا. 44 لاکھ مربع، یعنی کفار جب مقابلے میں مذہبی طور پہ ذلیل ہوئے تو انہیں یہ چوٹ اندرون خانہ ماری. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چند اسباب تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عثمانی جذبہ عطا فرمائے، ہماری طرف سے حضرت عثمان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.